رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ مغرب کے بعد اعلان فرماتے اپنی مسجد میں کہ جس کے دائیں طرف جو ہے اپنے گھر لے جائے ایک فَيَذْهَبُ الرَّجُلُ بِرَجُلٍ وَيَذْهَبُ الرَّجُلُ بِرَجُلَيْنِ وَيَذْهَبُ الرَّجُلُ بِرِجَالٍ، کوئی 2 کو لے جا رہا، کوئی 3 کو، اور اپنے گھر ٹھہرا بھی رہے، کھلا بھی رہے، پلا بھی رہے، مہمانی کر رہے۔ اور پھر دیکھتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی رہ گیا ہو تو اپنے یہاں، تو ایک مرتبہ اور تو سب لے گئے، ایک کافر رہ گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گھر کا کھانا لا کے دیا، انہیں کھا لیا، تو اب اتنا لذیذ مزیدار، اس بیچارے کو کہاں ملا اور پتہ نہیں کب کا بھوکا، تو دوسرے اب ہم بس چند کھجوریں یا چند چیزیں، وہاں کوئی ایسا تھوڑا ہے جب زرد پلاؤ کی دیکھ رکھی، وہاں تو اپنا ہی ہے کہ 2-4 لقمے پیٹ میں ڈال لیے، چلو رات گزر جائے گی، تو 7 کے 7 گھروں کا کھا گیا بیچارہ، اور لذیذ مزیدار بھوکا ہوگا بھائی۔ خیر سردی کا تھا موسم، وہ لٹا دیا، تو باندھی کو بڑا غصہ آیا کہ سب کہیں کھا گیا، ہم سارے بھوکے۔ اس بندی خدا نے اپنے غصے کی وجہ سے باہر کی کنڈی لگا دی، اب وہ رات کو بیچارے کو اس کو ہوئی ضرورت حاجت کی، اب وہ کباڑ کھولے تو کنڈی لگی ہوئی، اب ایسا مجبور ہوا کہ اس نے اپنی ضرورت وہیں کونے میں بیٹھ کے پوری کر لی، اور خدا اس کی شان کچھ اور ضرورت ہوئی تو اور جگہ کر لی، اور یہاں تک کہ بستر بھی خراب ہو گیا۔ اب اس پہ بیچارے کو بڑی شرم آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو تشریف لے جا رہے تھے فجر کی، کنڈی کھولتے ہوئے چلے گئے، تو اس نے دیکھا بھائی کنڈی تو گئی کھل، اور ابھی اندھیرا ہے، چپکے سے نکل جاؤں ورنہ بڑی شرمندگی ہوگی بھائی، تو وہ جلدی میں شرمندگی میں نکلا، تلوار بھول گیا، اور راستے میں جا کر اسے یاد آ رہا تیری تلوار تو رہ گئی بھائی۔ تو عرب اس زمانے میں تلوار اپنی جان سے بھی زیادہ پیاری، اب وہ بیچارہ شرمایا ہوا آیا، اتنے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کر اندر آئے، کچھ صحابہ بھی ساتھ تھے، تو دیکھا کہ بھائی مکان بھی خراب ہے، بستر بھی، سمجھ گئے کہ بیچارہ مہمان تھا، اسے تکلیف ہوئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بسترے کو اپنے ہاتھ سے دھونا چاہا، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہمیں اجازت دیجیے ہم اپنے ہاتھ سے دھوئیں۔ یہ بات ابھی شروع ہوئی اور وہ بھی پہنچ گیا، اس نے دیکھا اندر گھر میں خسر پسر، تو وہ کواڑ سے باہر کان لگا کے سن رہا کہ کیا ہو رہا، تو صحابہ تو کہیں یا رسول اللہ ہمیں اجازت دے دے ہم دھویں گے، اور حضور کہہ رہے کہ دیکھو وہ بیچارے کو تکلیف ہوئی، رات میرا تھا وہ مہمان، اور مہمان کا حق ہوتا ہے میزبان پر، تو میرے اوپر تو حق ہے کہ میں اس کی خدمت کروں، اگر تم نے اپنے ہاتھ سے دھویا اور کبھی اس کو پتہ چل گیا تو اس بیچارے کو خجالت ہوگی کہ میری خدمت ایسے نے کی جو جس کا میں مہمان نہیں تھا، اور اگر میں اپنے ہاتھ سے دھوؤں گا اور اس کو پتہ چل گیا تو وہ سمجھے گا میرے اوپر تو اس کی خدمت ضروری ہے، میرا تو وہ مہمان ہے، تو اس کو خجالت نہیں ہوگی۔ اب وہ سن رہا، اس نے سوچا کہ اوفو اتنے اونچے اخلاق، اتنے اونچے اخلاق، اس کے دل میں ٹھیس لگی اور کہا بھائی جھوٹا اتنے اونچے اخلاق والا ہو ہی نہیں سکتا، جھوٹا آدمی اتنے اونچے اخلاق والا ہو ہی نہیں سکتا، اور ایک دم اندر آیا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، مسلمان ہو گیا۔ میرے پیارو نبی کے تم نائب، تو مجھے آپ کو اس کو سیکھنا ہے کہ نہیں، اور ان کی نقل اتارنی ہے، اور سارے عالم کو سامنے رکھنا ہے، اور قیامت تک کی نسلوں کی نیت کرنی ہے
یہ سیکھنا اور کرنا ہے، کروانا ہے، کرنا ہے، دوسروں کو اس پر لانا ہے۔ آئی بات سمجھ میں نہیں؟ اللہ تعالیٰ کی خلافت تمام زمین کے انسان اس خلافت کے ماتحت ہیں، ہر انسان اس کے ماتحت ہے، تو سب کی شفقت دل میں ہو، سب کی خیر خواہی دل میں ہو۔ ہر مسلمان اللہ کا خلیفہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب اور اللہ کی کتاب کا وارث۔ سمجھ میں آئی بات بھائی؟ تو اس پر خود آئیں گے اور سارے انسانوں کو لانے کی محنت میں لگیں گے۔ سب تیار ہیں؟ بس رو رو کر اللہ سے میرے لیے بھی مانگو، سمجھے بھائی؟ ہاتھ تو تم نے اٹھائے، یہ تو بات ٹھیک ہے، لیکن بھائی میرے لیے بھی مانگو، اپنے لیے بھی مانگو، پوری امت کے لیے مانگو کہ یا اللہ جیسے آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کام لیا اور ان کے صحابہ سے کام لیا، مجھ سے بھی کام لے لے، مجھے بھی قبول فرما لے، میرے کام کو بھی قبول فرما لے، اور ساری امت سے کام لے لے اور ساری امت کو قبول فرما لے، اور ساری امت کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نہج پر آنے، دوسروں کو لانے کی توفیق عطا فرما۔